تو کہتے ہیں خدا نے سنیا تو نہیں، لیکن لکھا ہے موسیٰ کہاں گیا؟ خدا کے پہاڑ میں ایک جگہ مقرر کی تھی۔ یسوع مسیح کہاں گیا؟ خدا کے پہاڑ پہ۔ ایلیا کہاں تھا؟ خدا کے پہاڑ پہ۔ ایک مذبح ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جسے ہم خدا کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ یہ مذبح ہے خدا کا۔ اگر یہاں خادم آ کے جلال سے نہیں بھرتا، اس کے روح سے نہیں بھرتا، تو اس کا مطلب ہے خدا کے خادم میں کمی ہے، خدا کا خادم کم ہے، کیونکہ مذبح اس کا جلال ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کی صورت ان کے سامنے بدل گئی، تبدیل ہو گئی۔ وہ حیران ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے۔ جیسے موسیٰ کو دیکھ کے بہت سے لوگ حیران پریشان ہو گئے تھے، اسے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، ایسے شاگرد بھی یسوع مسیح کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس کی صورت بدل گئی ہے، یہ تو کچھ اور نظر آتا ہے، یہ تو جلال کی مانند ہے، یہ تو نور کی مانند نظر آ رہا ہے، اس کی پوشاک بھی جلال اور نور کی مانند نظر آ رہی ہے۔ صرف کیا کرنے سے؟ دعا کرنے سے، خدا کے حضور وقت گزارنے سے، خدا کے حضور رفاقت کرنے سے۔ خدا چاہتا ہے ہم بدلے جائیں، خدا چاہتا ہے ہمارا نکھار ہو، ہماری بدلاؤ تبدیلی آئے، لیکن اس کے لیے ہمیں خدا کے حضور جانا ہوگا۔ تیسرے آیت پر پین کر رہے ہیں۔ اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ دیکھو اور موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کیا دیے؟ دکھائی دیے۔ کن کو؟ شاگردوں کو۔ وہ موسیٰ جو پہاڑ پہ جلال کے ساتھ نظر آتا، وہ ایلیا جو خدا کے پہاڑ پہ جلال کے ساتھ نظر آتا، کہتا اگر تم مجھے مرد خدا کہتے ہو، اگر میں خدا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آسمان سے آگ آئے تجھے اور تیرے ساتھیوں کو جلا دے۔ وہ نظر آ رہے ہیں کنہیں؟ شاگردوں کو یسوع مسیح کے ساتھ کیا کرتے ہوئے؟ باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے، اور وہ خدا کے حضور، خدا کے جلال سے بھر گیا۔ ہاللیلویا۔ جب ہم بھی خدا کے حضور جائیں گے تو اس کے جلال سے بھریں گے تو ایماندار ہمیں بھی نظر آئیں گے۔ آمین۔ وہ خدا راست باز ہمیں بھی نظر آئیں گے، جو اس وقت شاگردوں کو نظر آئے یسوع مسیح کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ جو زندہ اٹھائے جاتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جب ہم زندہ ہوں گے تو زندہ لوگ ہمیں نظر آئیں گے۔ لکھا ہے ایمانداروں کی روحیں ایمانداروں کے تابع ہیں، اور ایماندار روحیں، ایماندار شخص یسوع مسیح کے پاس آ کے اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ گفتگو کر رہی ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج ہم نے صرف دیکھنا ہے پورے سال کے اندر اگر کوئی جوا نہیں ٹوٹا تو ہم میں کمزوری ہے، ہماری زندگی نہیں بدلی ہم میں کمزوری ہے، ہمارا گھرانہ نہیں بدلا ہم میں کمزوری ہے، کلیسیا میں ترقی نہیں ہم میں کمزوری ہے، کلیسیا کامیاب نہیں ہم میں کمزوری ہے۔ خدا کا کلام جب آتا ہے تو وہ معجزات کرتا ہے، دیکھا وہ شفا بخشتا ہے، اور شفا جب ملتی ہے تو بہت سے لوگ ایمان لے کے آتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن آج ہمارے لیے سال تو گزر گیا، لیکن آج کے بعد جو سال آنے والا ہے، جو آگے اس کے سال کی
جو ہمیں وقت دیا ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم سال زندہ رہیں گے. ویسے اگلے سال میں مخصوصیت بھی دکھائی ہے, پتہ نہیں ہم زندہ بھی رہنا کہ نہیں, لیکن یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے. لیکن پھر بھی ایک امید ہے ہمیں, اس امید کے اندر ہم چل رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. خدا کا کلام کہتا ہے تم یہ نہ کہو, یہ کہو خداوند کہے گا کرے گا تو ہم یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے. اگر خدا ہمیں ساتھ دے گا تو ہم سب کچھ کریں گے. ہاللیلویا. اگر خدا ہمیں زندگی دے گا تو اس کے حضور وقت گزاریں گے. وہ وقت ہمارے لیے نہیں, بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے گا. ہاللیلویا. کوشش کریں خدا کے حضور وقت گزارنے کے لیے, اور روح آپ میں نظر آئے گا. آپ کی دعائیہ حالت میں, آپ کی خدا کی رفاقت میں وہ روح نظر آئے جو خدا کی رفاقت میں نظر آتا ہے. جیسا موسیٰ کے چہرے پہ نظر آیا, الیشا میں نظر آیا, ایلیا میں نظر آیا. خداوند یسوع مسیح تو پہلے روح تھے, لیکن پھر بھی اس نے یہ ہمیں نمونہ دیا, وہ راہ دی کہ خدا کے حضور آنا بہت ضرور ہے, دعا کرنا بہت ضرور ہے. جب ہم دعا کریں گے خدا کے حضور آئیں گے تو خدا کے اس جلال کو دیکھیں گے جو ہمارے بدن کو اور ہمارے چہرے کو بدلے گا. اور بہت سے لوگ دیکھیں گے, صرف عام نہیں ایماندار بھی دیکھیں گے. ہاللیلویا. کیا وہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ خدا ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے, باتیں کرتا ہے. آمین. خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور اس پہ چلنے کا فضل دے. ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے. خدا کی خادمہ پاسٹر شمیم کو آپ کی خوبصورت تعلیم میں ویلکم کریں گے. وہ سامنے آئیں گے, ساتھ کے سارے سب نے شکر گزاری کریں گے, سارے برکت کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے, اور خدا کی نعمت اور برکتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے. آپ کے سارے مجسمہ آسائش اور کرام کے لیے, ان کی زندگی کے لیے, اس علاقہ کے لیے, اس محلہ کے لیے, شہر کے لیے خدا کی عظیم محبت کی شکر گزاری کریں گے. خداوند آسمانی باپ, رسول کے زندہ خدا, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو تیرے بندہ کے منہ سے ہم سب کی تربیت کے لیے صادر ہوا. اے خدا, یہ کلام بہت بڑی بیداری کا باعث ٹھہرے. یہ کلام ایمان کو بیدار کرے, یہ کلام دلوں کو بیدار کرے, یہ کلام دعائیہ زندگیوں کو بیدار کرے, یہ کلام تیری منادی کے لیے بیدار کرے, یہ کلام تیری گواہی کے لیے بیدار کرے, یہ کلام روحوں کو بچانے کے لیے بیدار کرے, یہ کلام اے زندہ خدا تیری مرضی کے پورا کرنے کے لیے بیدار کرے یسوع کے نام میں. اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے اے زندہ خدا سستیاں, لاچاریاں, لاپرواہیاں, غفلت, نیند, جسمانیت, دنیا کی فکریں, دنیا داری یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے. اور اس کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگ اے زندہ خدا تیری راست بازی کے لیے اور تیری آسمان کی بادشاہی کے لیے بیدار ہو جائیں. یسوع مسیح کے نام میں خدا یہ کلام ہم سب کی زندگیوں میں بیداری کا کام کرے, ریوائول کا کام کرے یسوع مسیح کے نام سے. اے خدا,
میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ تو نے بے شک آمین کہ اپنے جلال میں، اپنے روح میں، خدا روح کی دنائی میں اور روح کی قدرت میں اور روح کے اختیار میں اور روح کے مسا میں خدا تو نے اپنے خادم کو، مرد خدا پاسٹر مختار کو اپنے کلام کی خدمت کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہم اس بات کے لیے تیری زندہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خدا تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو اس دنیا میں بھیج کر اے خدا ہم پر بڑا فضل کیا، ہماری بڑی فکر کی۔ اے خدا تو نے ہمارا بوجھ اٹھایا، تو نے ہم پر نگاہ کی اور تو نے ہماری ناراضیوں اور بدکاریوں اور بدکرداریوں کے باعث ہلاکت کی موت مرنے نہ دیا، بلکہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج کر ہماری نجات کا کامل انتظام کیا ہے۔ ہم اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور خدا شکر گزار ہے۔ تیرا نجات کا کلام اور قدرت کا کلام آج تیرے بندہ کی معرفت ہمارے زندگیوں تک پہنچا، تیرا شکر ہے۔ خدا تو نے ہماری نجات کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا اور خدا نجات کے ذریعہ کے لیے اپنے خادم مرد خدا پاسٹر مختار کو ہمارے لیے بھیجا۔ خدا یہ دونوں طرح سے جو رحم اور فضل تو نے ہم پر کیا ہے، ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں اور تیری بڑائی کرتے ہیں۔ اے زندہ خدا، شکر گزار و خوبصورت پرستش کے لیے جو تیرے نام کو جلال دینے کے لیے کی گئی۔ اس پرستش میں تو تھا خدا، ہم نے اس بات کو دیکھا خدا، ہم نے اس بات کو محسوس کیا خدا۔ اس پرستش سے تیرے روح کی جھنبش ظاہر ہو رہی تھی خدا۔ اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ بے شک جس کو تو چنتا اور کھڑا اور مقرر کرنا ہے، اس کو تو استعمال کرنا ہے اپنے جلال، اپنے کاموں کے لیے۔ اس بات کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں۔ تو نے اپنی بیٹیوں کو خدا بڑی قدرت اور بڑے جلال میں خدا اپنی پرستش کے لیے روح اور سچائی کے ساتھ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق، اپنے کلام کے مطابق استعمال کیا۔ تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ اے زندہ خدا، شکر گزار ہوں 2024 کے سال کی ساری ورشپ کے لیے، 2024 کے سال کے سارے معجزات کے لیے، 2024 کے سال کے سارے کلام کے لیے، 2024 کے سال کی ساری گواہی، ساری منادی کے لیے، 2024 کے سال کی ساری ان قربانیوں کے لیے جو ہم نے تیرے نام کے وسیلہ سے تیرے حضور پیش کی اور تو نے قبول کی خدا۔ تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور خدا 2025 کے سال کی پروسیس کے لیے، 2025 کے سال کی منادی کے لیے، 2025 کے سال میں روحوں کو بچانے کے لیے، 2025 کے سال میں دعائیں کرنے کے لیے ہم دگنے مسا کو یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں۔ او خدا، اس سے بھی بڑھ کر کرنا اور قدرت کے ساتھ کرنا خدا۔ 2025 کے سال میں اس خدمت کے وسیلہ سے بہت ساری روحیں نجات پائیں، بہت سارے گناہگار توبہ کریں، بہت سارے اندھے دیکھیں، لنگڑے چلے، بہرے سنے، کوئی پاک صاف ہو، مردے زندہ ہو، بدلو گرفتہ آزاد ہو اور بہت سارے لوگ توبہ کریں اور آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اے زندہ خدا، تو اس خدمت کو برکت دے، تو اس خدمت کو ترقی دے، تو اس خدمت کو کامیاب کر، اس خدمت کو سرفراز کر، یسوع کے نام میں۔ اس خدمت میں
काम करने वाली तमाम खिदमत गुजार जिंदगियों को इसी तरह से ताबेदारी और फरमा बरदारी की रूह से मामूर रखे खुदा। जहाँ कहीं कमी है वो भी तेरी कुदरत से जाती रहे यीशु के नाम से। और जलाली खुदा 2025 के साल में हम तेरी मर्जी के ऐन मुताबिक तेरे कामों को करते हुए ए खुदा तेरे हजूर मकबूल ठहरे यीशु मसीह के नाम से। अपने इस इलाके के लिए ए खुदा तेरी सलामती को, तेरी कामयाबी, तेरी तरक्की को और सबसे बढ़कर तेरी नजात को बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए मांगती हूँ। और चांदी के लाते सुन ले यीशु के नाम से इस इलाके, इस मोहल्ले की सरहदों को छोड़े और निकाल जाए यीशु के नाम में। सारी जादूगरियों के अड्डे तबाह हो जाए, शरारत के अड्डे तबाह हो जाए, मुखालफत के अड्डे तबाह हो जाए यीशु के नाम में। ऐ जिंदा खुदा तुझ आसमान के खुदा की कुदरत सारी शैतानियत को गर्क करे और खुदा तेरी मर्जी 2025 के साल में इस मोहल्ले इलाके के लिए यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। राजा शाथा राजा इंदोरज़ो ऐ जिंदा खुदा व खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, तुझसे डरने वालों पर तेरी बरकत हो खुदा, तेरी राहों पर चलने वालों पर तेरी बरकत हो। 2025 के साल में बहुत सारे गुनाहगारों पर तेरा रहम हो, बहुत सारे बदकारों पर तेरा रहम हो, बहुत सारे बद किरदारों पर तेरा रहम हो, बहुत सारे गुनाहगार बदकार तेरी खिदमत के लिए चुन लिए जाए, बहुत सारे गुनाहगार बदकार तेरी गवाही दे, वो लोगों को बताए हम किस कदर गुनाहगार थे और खुदा का फजल जो हमारे गुनाह से बहुत ज्यादा बड़ा था हम पर हुआ और उसने हमें बदल कर नया इंसान बना दिया। ऐ जिंदा खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, सच्चाई की मुनादी हूँ, रास्तबाजी ठहरे, पाकीज़गी दिलों में आए, गुनाह बदियां नाराज़ियां छाती रहे ऐ जिंदा खुदा 2025 के साल के लिए अपनी खिदमत की मैनेजमेंट पर तेरी बरकत चाहती है, साउंड सिस्टम, स्पीकर, माइक्स, वॉइस पर तेरी बरकत चाहती, तेरी कुदरत चाहती। ऐ खुदावन जिंदा खुदा तू हमारे बदनों को लेना और आग के शोलों की मानिद अपने जलाल, अपने खिदमत, अपनी कामों के लिए इस्तेमाल करना यीशु मसीह के नाम से। ऐ जिंदा खुदावन खुदा नए काम हो, बड़े काम हो जो तेरे मुकद्दस कलाम में लिखे हैं, ताकि तेरा नाम हमारी जिंदगियों से जलाल पाए और तेरी मर्जी पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। सारी आज की इबादत के लिए, सारी वर्शिप के लिए, तेरे खादिम के लिए, तेरी खादिमाओं के लिए ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करते, हाजिर जमात पर तेरी शुक्रगुजारी करते। खुदावन इस जमात में अगर कोई कमजोर है, बीमार है, लाचार है, खुदावन तेरी कुदरत उसकी जिंदगी में काम करे इसलिए कि वो तेरे हजूर आया है। खुदा तेरी कुदरत ज़ाहिर उसको छुए और उसकी जिंदगी में अजीब और जलाली काम रूनमा हो, क्योंकि तू कादिर मुतलक है जो सब कुछ करने वाला खुदा यहाँ मौजूद है। तेरी शुक्रगुजारी हो, तुझे जलाल मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन।